उपले वाली माई सकीना, तेरे हाथों से तो बड़ी बू आती है, लगता है तूने जिंदगी भर बस उपले ही थापे हैं। मासी इधर बैठ, बड़ी बदबू आ रही है तेरे बदन से। मासी तेरा घर तो सारा ही सड़ता रहता होगा। मासी तू क्या करेगी इतने पैसे जोड़कर, कोई कपड़े ही खरीद लिया कर, इन सब कपड़ों में तो ओपलों की बदबू बस गई है। मासी सकीना को ऐसे ही न जाने कितने जुमले सुनते सालों गुजर गए थे, मगर वो तो जैसे हर बदबू से बेनियाज हो चुकी थी। उस पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि उसे बस नबी जी के कदमों में जाना है, मदीने पाक की खाक को आंखों से लगाना है। इसी हसरत ने मासी सकीना को सब कुछ खो जाने के बाद भी जिंदा रखा हुआ था। शोहर जवानी में ही दागे मुफारकत दे गए, औलाद से ऊपर वाले ने महरूम रखा था, माँ बाप पहले ही चल दिए थे। इस भरी दुनिया में वो अकेली ही रह गई थी। कई दफा कोशिश हुई कि वो दोबारा घर बसा ले, पर माई सकीना ने अपने दिल में नबी जी के कदमों में जा बसने की लूल लगा ली थी। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वो दिन भर ओपले थापती, अपनी कमाई कभी खुद पर खर्च ना करती, कपड़े खाना जो कोई दे देता बस उसी में गुजारा कर लेती, और कभी बीमार भी पड़ती तो एक ही दुआ मांगती कि रब सोने तेरे पास तो आना ही है ना, बस मुझे तब तक ना बुलाना जब तक मैं नबी जी के कदमों की खाक को चूम ना लूं, फिर बेशक एक सांस भी और ना देना रब्बा, पर अभी ना बुलाना। ऐसे ही तड़पते और मदीने पाक की आस लगाए रोज की कमाई उस कुटिया में रखी संदूकची में रखती, हर रोज निकालती, पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि गिन लेती, बस सोचती न जाने ये कब पूरे होंगे और कब बुलावा आएगा कि नबी जी के कदमों में पहुंच सकूं। वो बरसती आंखों से अपने इस जमा पूंजी को चूमती, आंखों से लगाती और जोड़कर उसी में वापस रख देती। बरसों बीत गए उसे यही सब कुछ करते हुए। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब तो इतनी रकम हो चुकी होगी, अब उससे और सब्र नहीं होता था। उसने सोचा कि कल ही शीदा आएगा तो ये रकम गिनवाऊंगी, फिर बस वो मुझे मदीने पाक भिजवा देगा। रात भर वो जागती रही, नींद कोसों दूर थी। सुबह तड़के ही दो झुगियां छोड़ के कच्चे मकान के बाहर वो जा पहुंची और आवाजें देने लगी, शीदे ओ शीदे, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुन के जाना। बराबर वाली झुग्गी से मासी बख्तारा झांकी, पूछा खैर तो है ना माई सकीना, इतनी तड़के क्यों आवाजें लगा रही है? कहने लगी ओ कुछ नहीं, बस मुझे काम पड़ गया शीदे से। इतनी देर में शीदे की आवाज आई, क्या हुआ माई सकीना? कहने लगी पुत्र आजा फिर बताती हूँ। ये कहकर वो अपनी झुग्गी में चली आई, संदूकची खोली, उसमें से सारी जिंदगी की कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़े नोट 100 के ही थे, इसके बाद 50-50 के कई नोट, 10, 20 और 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर में शीदा आया तो देखकर बोला, क्या हुआ माई सकीना, ये क्या है? कहने लगी पुत्र ये तेरी माई सकीने की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा मरा है ना, तब से मैंने ओपले थापने का काम किया। बरसों बीत गए पुत्र, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का, कभी 50 का। मैंने कभी कुछ खर्च ना किया कि मैं नबी जी के कदमों में जाऊंगी। बरसों जो कुछ जोड़ जोड़ कर रखा है वो ये है। बस पुत्र अब तू इसे गिन और मुझे मदीने पाक भेज दे। पुत्र फिर चाहे रब सोना मुझे वहां एक सांस भी और ना दे। ये कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शीदा जमीन पर बैठ गया और रकम गिनने लगा। 100 के अलग रख दिए, 50 वाले नोट अलग कर दिए। वो गडिया बनाता जाता और अलग रखता जाता। वो भी 4 जमायतें ही पास था, बस गिनती भी काम चलाने जैसी ही आती थी। सारे पैसे जमा करते, हिसाब लगाते बड़ी देर गुजर गई। कहने लगा कि माई सकीने ये तो 44,885 रुपए हैं। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते ही गया मदीने पाक उमरा करने, उसके 85,000 रुपए लगे हैं। और माई हज पर तो सोच भी नहीं सकती कि इतने पैसों में जा सके। अभी तो उम्रे के लिए भी तुझे और जमा करने पड़ेंगे। माई सकीने का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। उसके पास तो आधे भी पैसे नहीं जमा हुए थे। हाय अब कैसे नबी जी के कदमों में जाऊंगी? उसकी आवाज अंदर ही घुट रही थी। अच्छा पुत्र तू जा, रब सोना भेजेगा मुझे नबी जी के कदमों में। शीदे को तो उसने भेज दिया, खुद मगर बेसुकून हो गई। बिना कुछ खाए काम पर निकल आई, मगर जी था
کہ لگتا ہی نہیں تھا، اندر ہی اندر دکھ اسے کھائے جا رہا تھا۔ عمر کے کتنے برس گزار دیے رقم جمع کرتے کرتے، اب اور کتنے برس گزاروں کی، بس روتے روتے اوپلے بناتی اور رب سونے سے شکوے کرنے لگی۔ مگر مدینے پاک کی دھن نے اسے پھر سے اسی کام پر لگا دیا۔ اب وہ زیادہ کام کرتی، زیادہ وقت لگاتی، بس اسی میں جتی رہتی۔ اس شام واپس گھر جاتے ہوئے اسے اپنی پرانی باجی یاد آئی۔ بڑی رحم دل باجی تھی۔ ان کے گھر اس نے شادی کے بعد کچھ دن کام کیا تھا، پھر شوہر کے منع کرنے پر وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ راجو کہتا کہ جب تلک میں زندہ ہوں تو گھروں میں کام نہیں کرے گی، بس نئی جگہ ہے تو کچھ دن کر لیا، اب میرا کام ٹھیک چل پڑا، اب تو کچھ نہیں کرے گی بس۔ اس نے بھی ضد نہ کی۔ بی بی جی کہتی سرکار کا سائیں کمائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب اسے وہ باجی یاد آئی، ان سے ملنے جاؤں گی۔ اس دن وہ خوب اچھی طرح سے نہائی اور جو سوٹ اس بار رمضان میں اسے راشن کے ساتھ ملا تھا وہ نکالا، بال بنائے۔ برسوں بعد اس نے شیشے کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی ایک مکمل عورت تھی، اچھی شکل و صورت والی، جسامت بھی لمبی چوڑی۔ وہ کہیں سے عمر رسیدہ نہیں لگ رہی تھی، جیسے اس نے خود کو بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری خواہشیں بس ایک خواہش کے پیچھے مار دی تھیں۔ شیشے کے سامنے سے ہٹی، ساری رقم نکال کر ایک کپڑے میں باندھی، بڑی سی چادر لی اور باجی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ باجی زلیخا نے ایک نظر میں ہی اسے پہچان لیا، کہنے لگی ارے سکینہ کیسی ہے؟ برسوں بعد یاد آئی تجھے میری، بالکل بھول ہی گئی تھی، چل آجا اندر آجا۔ وہ دیکھتے ہی اسے گلے ملی، شکوے کیے اور ساتھ لے کر صحن میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی بس باجی جب سے راجو گیا میری دنیا بس اوپلے اور میری کٹیا ہے، پر باجی میں آپ کے پاس ایک بڑے کام سے آئی ہوں۔ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مدینے پاک جانے کی بات کرنے میں مزید کچھ دیر کرے۔ زلیخا نے کہا ہاں ہاں بول سکینہ۔ زلیخا ایک اچھی اور نیک دل عورت تھی۔ وہ کہنے لگی کہ باجی میں نے راجو کے جانے کے بعد برسوں ہوئے اپنی زندگی کا مقصد بس نبی جی کے قدموں میں جا کر بسنا بنا لیا تھا، دن رات محنت کی، میری حق حلال کی کمائی ہے باجی، کبھی بیماری میں بھی اس میں سے خرچ نہ کیا، پر باجی کل شیدے نے وہ ساری رقم گنی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اتنے پیسوں میں مدینے پاک نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی اور آخری بات پر سس کی، باجی میری تو زندگی برباد ہو جائے گی جو مدینے پاک دیکھے بنا مر گئی۔ باجی تم صابر صاحب سے بات کر کے مجھے کسی طرح مدینے پاک بھجوا دو، میں ساری رقم لائی ہوں۔ اس نے کپڑے میں بندھی رقم نکالی اور میز پر رکھ دی۔ زلیخا کو اس کے اندر کی تڑپ نظر آ رہی تھی۔ اس نے صابر صاحب سے بات کرنے کا وعدہ کیا اور اسے کل آنے کو کہا۔ کل تک کا کیسے انتظار کروں نبی جی، کیسے؟ میں تو بس جی ہی مدینے پاک کے لیے رہی ہوں۔ رات کٹیا میں بیٹھی سکینہ کبھی اٹھتی، کبھی لیٹتی، کبھی جھگی کا پردہ ہٹا کر دیکھتی صبح ہونے میں کتنی دیر ہے، پھر جائے نماز پر آ بیٹھی۔ اسے لمبی چوڑی دعائیں تو آتی نہیں تھیں، برسوں سے اس کی تو بس ایک ہی دعا تھی، سجدے میں روتی وہی دہرانے لگی، رب سونے نبی جی کے قدموں میں بسا دے، ایک بار خاک چوم لوں مدینے پاک کی، پھر چاہے اگلی سانس بھی نہ دو، رب سونے۔ روتے روتے کب اس کی سجدے میں آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ لگا۔ مرغا بانگ دینے لگا تو آنکھ کھلی، دیکھا تو جائے نماز پر سجدے ہی میں سوئی ہوئی ہے۔ اٹھی، پھر سے وضو کیا، بی بی جی نے قرآن پڑھاتے سکھایا تھا وضو کرنا، انہوں نے ہی تو اس کے دل میں یہ نبی جی کے عشق کا بیج بویا تھا۔ بی بی جی اللہ نے ہمیں بڑے گھر کیوں نہیں دیے، کوٹھیاں کیوں نہ دیں، ہم کیوں جھگیوں میں رہتے ہیں؟ اس کے ایسے سوالوں کے جواب میں بی بی جی اسے سمجھاتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ جی مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا، مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی رکھنا۔ نبی جی ساری ساری رات روتے تھے اس ماں کی طرح جس کا بچہ بگڑا ہوا ہو اور اسے پولیس پکڑنے آ جائے تو ماں کیسے تڑپتی ہے نا اسے چھڑوانے کو، اور جب تک وہ چھوٹ نہ جائے تب تک ماں کو قرار نہیں آتا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا ماسی برکتے کے بیٹے کو
جب پولیس جیب کاٹنے پر پکڑ کر لے گئی تھی۔ ماسی ساری رات دروازے کے باہر بیٹھ بیٹھ کر روئی تھی۔ جب تک وہ نہیں آیا نا، بی بی جی ماسی برکتے نے کوئی شے نہیں کھائی تھی۔ ہاں سکینے، بس نبی جی بھی ایسے ہی روتے تھے ہمارے لیے۔ اللہ سونا ایک بار مدینہ پاک دکھا دے، نبی جی کے قدموں میں لے جائے تو سمجھوں کہ عمر بھر کی خوشیاں پالی میں نے۔ بی بی جی کا یہ کہتے کہتے آنسوں سے چہرہ بھر جاتا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ آگ بی بی جی سے اس کے اندر منتقل ہونے لگی تھی۔ اب وہ خود بی بی جی کی عمر کو پہنچ گئی تو یہ آگ بھی اتنی ہی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اٹھی، نماز پڑھی، سورج نکلنے تک جو تسبیح اسے بی بی جی نے یاد کروائی تھی وہ پڑھتی رہی۔ صابر صاحب چلے جائیں تو پھر جاؤں، اس نے مشکل سے وقت کاٹا۔ خیر وہ زلیخا باجی کے پاس پہنچی۔ باجی باجی مجھے خوشخبری سنانا۔ وہ زلیخا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ زلیخا نے کہا، دیکھو سکینہ، اللہ جب کسی کو صبر کا پھل دیتا ہے نا تو بس وہ سب ہی کچھ دے دیتا ہے، اگلا پچھلا سارے حساب چکا دیتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب ہے باجی؟ صابر صاحب نے میری بات مان لی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سکینہ، بندے کی کیا سننے کی اوقات، اللہ سنتا ہے بس، اور یہ اس کی مرضی، وہ جیسے چاہے سنے۔ اچھا اب غور سے سن۔ زلیخا نے سکینہ کو قریب بٹھاتے ہوئے کہا کہ ہمارا ڈرائیور تھا، وہ مدینے پاک چلا گیا تھا۔ وہ جس شیخ کے پاس کام کرتا تھا، ابھی کچھ مہینے پہلے اس کی بیوی 3 بچے چھوڑ کر مر گئی۔ اب اسے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہے جو اس کے بچے سنبھالے۔ وہ ڈرائیور چھٹی پر آیا ہوا تھا تو اس نے مجھ سے ذکر کیا، اور دیکھو تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیج دیا۔ وہ کہنے لگی، اچھا باجی، تو وہ مجھے مدینے پاک میں نوکری دلوائیں گے؟ وہ ایک دم خوش ہو کر بولی، نہیں نہیں سکینہ، نوکری نہیں، اسے نوکرانی کی نہیں، بیوی کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو تم ابھی بھی ایک توانا عورت ہو، تمہیں بھی ایک گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہارے صبر کا صلہ دے رہا ہے، اب انکار نہ کرنا۔ بس عمر بھر نبی جی کے قدموں میں بسنے کی دعا مانگی تھی نا تم نے، دیکھو پیارے اللہ نے کیسے سنی ہے۔ سکینہ تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، کہنے لگی، باجی میں تو شادی اور گھر وغیرہ سب کچھ بھلا چکی ہوں۔ باجی نے کہا کہ بس سکینہ، اللہ کی مہربانی ہے، اب تم بس اوپلے والا کام چھوڑ دو اور ہاں کر دو۔ میں اسے کہوں گی وہ کچھ ہی دن میں آ کر نکاح کر کے لے جائے گا، بس پھر رہنا اپنے نبی جی کے قدموں میں عمر بھر۔ سکینہ کو تو جیسے نہ اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا نہ ہی قسمت پر، اسے نہیں پتا وہ کیسے واپس جھگی تک آئی۔ باجی زلیخا کی مہربانی سے جلد ہی سارے معاملات طے ہو گئے۔ مائی سکینے کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اب جھگی چھوڑ کر باجی زلیخا کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی جو شیخ نے اسے لے کر ویزا بننے تک کے لیے دے رکھا تھا۔ اب 1 ماہ بعد وہ مدینہ پاک جا رہی تھی، روتی جاتی، سامان رکھتی جاتی، نبی جی کے قدموں میں لے جا رہا رب سونا۔ مدینہ پہنچی تو بے حال تھی، جہاں سے گزرتی روتی جاتی۔ نبی جی اوپلے والی سکینہ کو کیا دولت دے دی، ہائے نبی جی، بدبو سے بھرے اوپلے والی کے نصیب میں مدینے پاک کی گلیوں کی خوشبوئیں لکھ دیں۔ نبی جی اندر ہی اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ مدینے پہنچی، گھر میں داخل ہوئی، 2 کمروں کا فلیٹ، ہوا کے لیے سامنے لگی کھڑکی کھولی تو سامنے نبی جی کا ہرا ہرا گنبد، جسے دیکھ دیکھ کر دل جیسے شکر اور عشق کی اس آگ سے پھٹ جائے گا۔ نبی جی اوپلے والی سکینہ کو اپنے گھر کے سامنے لا بسایا۔ ہائے نبی جی، کیسے منہ دکھاؤں، کیسے آؤں؟ سال بعد آئی تھی پاکستان، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، کھلی ہوئی رنگت، اب وہ خود ایک باجی لگ رہی تھی۔ جھگی میں بھی آئی، کسی سے پہچانی نہیں جا رہی تھی، سارا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ وہ سب جو اس کی بدبو کی وجہ سے قریب نہیں بٹھاتے تھے، آج سارے اس کے سونے کنگن، اس کے کپڑوں کو دیکھنے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ وہ بس ایک ہی بات کہتی جاتی، کہاں اوپلے والی سکینہ اور کہاں نبی جی کے قدم؟ جب جب کھڑکی کھولوں نبی جی کا گھر سامنے، اوپلے والی سکینہ، اللہ پاک نے تیرے بھاگ کھول دیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری
हमारे भी नसीब सकीना जैसे बना दे, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। वीडियो आखिर तक देखी हो तो कंप्लीट का लफ्ज जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।